اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون ہی کے خاندان سے ایک مرد مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کے واقع ہونے کا وہ تم کو یقین دلا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ یا اس عذاب کا کوئی جز تم پر واقع ہو ہی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ سورہ مومن کی 28ویں آیت ہے۔ اس میں اس مرد مومن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ تقریباً 2 رکوع میں جو مضمون آیا ہے وہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جس میں اس مرد مومن کا تذکرہ بھی چل رہا ہے جو بیچ بیچ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو جائے، کیونکہ منکرین توحید اور رسالت جو تھے ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی اس کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ باتیں بتائی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ایسا ہوتا آیا ہے، اس سے پہلے سے بھی لوگوں نے جھٹلایا نبیوں کو، تو یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ مرد مومن کا قول جو ہے پیش کیا گیا، اور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ فرعون کی قوم میں سے تھا اور اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے معجزات اور ان کے دلائل کو سمجھنے کے بعد ان پر ایمان لے آیا تھا، لیکن لوگوں کے خوف سے وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ یکتم ایمان ہو کہا اس میں، وہ اس وجہ سے کہ کوئی اگر حلق بگوش اسلام ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی مصلحت کے تحت جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار فوراً نہیں کر سکتا تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو ہے ایمان لانے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ 2 شرائط اس میں ہوتے ہیں، ایک دل کا یقین اور ایک زبان سے اقرار۔ دل کا یقین اگر ہو جائے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے بھی تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، لیکن زبان سے اقرار کا مطلب یہ نہیں کہ علل اعلان کرتا پھرے، علل اعلان نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، لیکن دل کا یقین اور زبان سے اقرار علیحدگی میں کم از کم ہونا ہی چاہیے اگر کوئی ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کو جو ہے اگر کچھ دنوں کے لیے مصلحتاً لوگوں کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچنے کی خاطر چھپانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے اس مسئلے کی روح سے کہ وہ جو ہے چھپا سکتا ہے لوگوں سے اپنے ایمان کو۔ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کرتے ہوئے اپنی قوم سے یہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ وہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی اپنے موقف کی وضاحت کے سلسلے میں اس کے پاس دلائل موجود ہیں کافی، اور وہ اپنے دلائل اور معجزات کو پیش کر رہا ہے، اور اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا وہ جو دلائل اور دعوت اور دین کا تبلیغ کا جو کام تمہارے سامنے جو پیش کر رہا ہے اس کی صحت کے تم اگر قائل نہیں بھی ہو تو کم از کم اتنا تو کر لو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، یعنی اگر وہ جھوٹا تم اس کو جو ہے جھوٹا سمجھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ دانش مندی کا تقاضا ہے اور یہ احتیاط کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی ہونے کا، اور پھر اس کے پاس جو ہے دلائل بھی موجود ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی پکڑ لیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے۔ کوئی انہیں جھوٹے نبی کو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چھوڑتے کہ وہ منمانی کرتا پھرے،
اور پھر اگر وہ سچا ہے تو پھر تمہارا کیا حل ہوگا وہ سوچو. یعنی وہ جو جس عذاب سے تم کو ڈرا رہا ہے وہ عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے یا اس کا ایک جز تو کم از کم تمہارے اوپر آ ہی سکتا ہے. تو لہٰذا تم اس کو اس کے حال پر چھوڑو, اس کی مخالفت چھوڑ دو. اگر تم نہیں ماننا چاہتے, اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑو. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اور پھر فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والے جھوٹوں کو ہدایت ہی نہیں دیتی. یعنی جو بھی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو جو ہے لے کر اڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے سکتے, یہ بات طے ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. اے میری قوم کے لوگو, آج تمہیں ملک کی حکمرانی حاصل ہے اور ملک میں تم غالب ہو. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر واقع ہو جائے تو کون ہماری مدد کرنے والا ہے؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے. پھر وہ مرد مومن یہ کہنے لگا اپنی قوم کو خطاب کر کے, کیونکہ قوم خبت کا جو حکومت تھی وہاں پر فرعون بھی جو ہے اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے حکمران بنایا تھا, بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی. تو وہ یاد دلاتا ہے اپنی قوم کو اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو غالب کیا ہے اس ملک پر اور تم کو حکمران بنایا ہے, تم اس کا شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نبیوں اور رسولوں اور سفیروں کی بات مان لو. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اس کے رسولوں کی بات نہیں مانو گے, اس کی تکذیب اور اس کی مخالفت پر اڑے رہو گے, تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر واقع نہ ہو جائے اور پھر اس وقت ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سننے کے بعد فرعون کہتا ہے اپنے غرور اور سرکشی اور تکبر کے نشے میں کہ میں تم لوگوں کو جو راستہ بتا رہا ہوں وہی راستہ صحیح اور اچھا ہے, جبکہ وہ راستہ غلط تھا. اس کو بھی معلوم تھا اور سب کو معلوم تھا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. یعنی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں صحیح اور درست راستہ دکھلا رہا ہوں. وقال الذي آمن يا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں, مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے یعنی کہ لوگوں پر اور امتوں پر آیا تھا. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد. یعنی نوح کی قوم اور قوم عاد و ثمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد پیدا ہوئے ان کی طرح تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر سے جو ہے وہ مرد مومن اپنی قوم کو ڈرا رہا ہے. فرعون کی بات کو سن کر یہ کہتا ہے کہ یہ شخص غلط ہے. یعنی اس کے سامنے تو بولنے کی جو ہے ان کو جرت نہیں تھی, اس لیے کہ ابھی تو وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھے, آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تائید کر رہے تھے. لیکن یہ کہنے لگے کہ دیکھو مجھے یہ خوف ہے کہ پچھلی قوموں پر جیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ویسا ہی تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے, تم اگر ایسے ہی ضد پر اڑے رہے جیسا کہ قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط اور دیگر قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. صرف اس وجہ سے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے تھے, اللہ کے رسولوں کی تکذیب اور ان کی مخالفت پر اڑے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا نہیں چاہ رہے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا. لیکن یہ جو ہے صرف ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ہی ہوا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ فرما دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرنا چاہتے اپنے بندوں پر, ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی بندے ہی ہیں جو ظالم ہیں, جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی ایسے ان کے کرتوت ہوتے ہیں, وہ کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو بڑے جو ہے غفور الرحیم ہیں, بڑے مہربان ہیں اور شفیق ہیں اپنے بندوں پر. وہ کبھی بھی جو ہے بے جا ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں پر. بندے خود یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو سزا مل جائے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. او اے میری قوم, میں تمہارے متعلق اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بڑا ہی آہ و فقاں کا دن ہوگا. یوم تولون مدبرین, جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم, اس روز تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہی میں پڑا رہنے دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اس میں ایک بات آئی ہے, ایک لفظ یوم التناد. تناد کا مطلب یہ ہے کہ چیخ و پکار, ندا, آوازیں
کہ قیامت کو یوم التناد بھی کہا یہاں پر، اس سے جو ہے ظاہر کیا اس کو، کہ اس دن یہ ہوگا کہ چیخ و پکار ہوگی، یعنی ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں گی، مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی، فیصلے ہو رہے ہوں گے سارے انسانوں کے، سارے انسان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو یوم التناد کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس میں جو ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے منادی ندا کرے گا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی مخالفت کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کی مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ اس کو واضح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تقدیر کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی تقدیر کو نہیں ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو تقدیر کو مانتے ہیں، جبکہ ایمان والے بندے تو اس کو ماننا ہی چاہیے۔ جو ایمان لائے ہیں، ایمان مفصل میں جو ہے یہ بات ہے، اس کا ایک جز ہے من خیر خضرہ و شرہ من اللہ تعالی، اس کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو بے ایمان ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کا تو چھوڑ ہی دیجیے، ایمان والے بندے بھی آج اتنا جھگڑا ہی کیوں ہوتا اگر تقدیر کو مان لیتے ہوتے؟ یعنی یہ بات ان کے ذہن میں اگر آ جاتی، اس کا یقین پیدا ہو جاتا آج انسانوں کے دلوں میں کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، خیر اور شر، جو بھی مجھ کو مل رہا ہے، جو اچھائی یا برائی، وہ سب کا سب میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، اور یہ جو ہے ہونا ہی تھا، اور یہ اس کو ہو کر رہنا تھا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی جتنے اسباب کو اختیار کرنے کی طاقت ہے انسان میں، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد یعنی فیصلوں کے لیے جو ہے انتظار کرنا چاہیے اپنے رب کے، یعنی رب ہی فیصلہ کرے گا، انتظار اس کا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی بنا پر مجھے جو ہے کامیابی یا ناکامی ہوگی، یہ نہیں سوچنا ہے۔ تقدیر اسی کو کہتے ہیں، خیر اور شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کو صرف اتنا کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے جو اسباب ہے وہ اسباب کو اختیار کر لو، اور اسباب پر بالکل بھی بھروسہ مت کرو، یعنی مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو کہ وہ دینے والی ذات ہے اور لینے والی ذات بھی وہی ہے۔ تو خیر و شر جو بھی پہنچ رہا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی تو فساد ہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جو گڑبڑ چل رہی ہے، جو طوفان مچا ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، کہ انسان اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کبھی اس کے پاس سے جو ہے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اتنا روتا پلاتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، لوگوں کے پاس سے کھینچ لینے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو جو ہے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کے تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کے رب نے اس کے لیے کیا ہے، چاہے وہ کتنی کوشش کر لے اس کے بعد بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا خیر ذات الجد منک الجد، یہ فرما دیا گیا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ جس چیز کے لیے کسی کو منع کر دیں، روک دیں، تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ وہ دے سکے، اور آپ کسی کو اگر عطا فرما دیں تو پھر کوئی نہیں دے سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اور جو ہے کوششیں کرنے والے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کوششیں ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ کے خلاف۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو تقدیر پر جو ہے راضی نہیں تھے، جو تقدیر کو ماننے والے نہیں تھے۔ یوم التناد میں یہ سب سے پہلی بات آئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوں گے، جس کا سورہ اعراف پارہ 8 میں تذکرہ آیا۔ اہل جنت جہنم والوں سے، اور جہنم والے اہل جنت والوں سے، اہل جنت سے، اور پھر دونوں اہل جنت اور اہل جہنم اعراف والوں سے، اعراف والوں کا تذکرہ آیا ہے، اس میں جو ہے اہل اعراف ہوں گے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے فیصلے ہوتے وقت کہ ان کا فیصلہ ابھی جو ہے نہیں ہوا ہوگا، یعنی وہ نہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو روک رکھیں گے، یعنی ویٹنگ جو کہتے ہیں، ویٹنگ میں رہیں گے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں بھی جو ہے اہل اعراف سے بات کریں گے، اہل اعراف جو ہے جنت والوں سے بات کریں گے۔ اس قسم کے مختلف یعنی مکالمے جو ہے ہو رہے ہوں گے، اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اور پھر اس وقت فیصلے ہوں گے، وہ ندائیں آئیں گی، یعنی جو ہے یعنی جو سعید ہوگا اس کے تعلق سے کہا جائے گا کہ یہ اس کے لیے جو ہے یہ سعید ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ کامیاب ہو گیا فلاں ابن فلاں، اعلان کیا جائے گا ایک ایک نام بنام، اور پھر جو ہے یہ شقی ہو گیا، یہ بدبخت ہو گیا، اور یہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا۔ ایسے اس قسم کے اعلانات ایک کے بعد دیگر کیے جائیں گے، اور پھر فیصلے ہو جانے کے بعد جو ہے ان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا جو جہنمی ہے۔ ما لکم من اللہ من عاصم کہہ دیا گیا، یعنی اس وقت اللہ سے چھڑانے والا ان کو کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے خلاف کوئی ان کے پاس آ کر ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی سب کے سب جو ہے سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہی میں پڑا رہنے دے، پھر اس کو کون ہدایت دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ گمراہی میں پڑا رہنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو
جو ہدایت کو طلب ہی نہیں کرتا، جو کوشش ہی نہیں کرتا، جو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو حق کو ٹھکراتا ہے، حق کے آنے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور باطل کو اختیار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور یقیناً اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن جو کچھ تعلیم انہوں نے تمہارے سامنے رکھی تھی تم اس سے ہمیشہ شک و شبے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے کہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور رسول کو بھیجنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں، شک و شبہ پیدا کرنے والوں کو اپنی گمراہی میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہی وہ پیغمبر تھے جو مصر میں سب سے پہلے گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں میں سے، کیونکہ ان کو ان کے بھائیوں نے جو ہے انہیں قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ یہ تفصیلی واقعہ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے، 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں۔ تو وہاں سے جو ہے وہ مصر میں جا کر رہنے لگے، پھر اس کے بعد حالات ایسے بنتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا، اور پھر وہ اپنے پورے خاندان والوں کو وہیں پر بلا لیے۔ یعقوب علیہ السلام کی پوری اولادیں جو بنی اسرائیل کہلائی، ان کی اولادوں میں سے جو ہے جو پیغمبر اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، اور اس وقت وہاں پر مصر میں دوسری قوم بھی آباد تھی، قوم قبطی، جہاں جو اب حکومت کر رہی تھی فرعون کی قوم۔ تو ان سے جو ہے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی تمہارے آبا و اجداد کو جو ہے تبلیغ کی تھی اور ان کو بتایا تھا، لیکن تم لوگ ان کی بات بھی نہیں مانے، اور یہ کہنے لگے کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، یوسف بالکل آخری تھے، جبکہ تم ان کی جو ہے عظمت کے قائل تھے۔ وہ جو ہے حکمران تھے، جیسی حکمرانی انہوں نے مصر پر کی تھی بے مثال، ویسی حکمرانی کوئی بھی نہیں کی اس کے بعد، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کی بات کو نہیں مانا، تمہارے آبا و اجداد نے اس پر ایمان نہیں لائے، اور آخرکار ان کے وفات کے بعد تم ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔